یہاں میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں، اس میں ابھی کے سرپرست اعلیٰ قاضی محمود احمد صاحب اور پھر قاضی تحقیق امیر المجاہدین خطاب فرمائیں گے۔ آج غالباً 28 محرم شریف ہے، اس مہینے کی 28 تاریخ ہے، جس میں نواسہ رسول گل گلستان بطول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں عظیم قربانی پیش کرتے ہیں، قیامت تک امت کے لیے ایک نیا راستہ متعین کر دیا اور پوری امت کو دین کی حقیقی روح سمجھا دی کہ دین کی روح کیا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت سے ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے کتابات سن رہے ہیں، غالباً یہ نصف صدی کتابات سنتے رہے ہیں کربلا کے حوالے سے، شہادت حسین کے حوالے سے۔ اور یہ ملک بھی پھر مسلمانوں کا ہے، درباروں پہ حاضر ہونے والے مسلمان ہیں، اور پھر خصوص ہر جمعرات کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بہت بڑا اجتماع جو ہوتا ہے، یہ سارے مسلمان ہیں۔ ہر شخص اپنے متقی ہونے کا، عاشق رسول ہونے کا اور مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ واقعہ کربلا کیا ہے؟ آخری اتنی بڑی قربانی امام علی مقام نے کیوں دی؟ میں نے مختصر وقت میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر ہم دیکھیں کہ ہم زبان سے تو ہم حسینی ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اگر ملک پاکستان میں بسنے والے ہم سارے حسینی ہیں تو پھر چوڑی ملک پاکستان سے باہر کیوں چلی گئی ہے؟ اگر ہر آستانہ، ہر زیادہ نشین، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے تو پھر غازی ممتاز قادری پھٹے کیوں چڑھ گیا ہے؟
اور وہ شہزادے جن کو امام الانبیاء، آقا دو جہاں، نیر تاباں، خواجہ کونین، والی کائنات، صاحب قرآن اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں کی سیر کرواتے رہے، اور جن کے قدم پھر اس سینے سے مس کرتے رہے جہاں 30 پارے قرآن اترا۔ یہ کسی مسجد کے خطیب کی بات نہیں، ہماری بات نہیں، یہ ان شہزادوں کی بات ہے، ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے کہ جن کے تلووں کو چومنے کے لیے جبریل ترسے، نوری کائنات کے امام اور سارے ملائکہ کے استاد ترسیں اور انتظار کریں کہ اللہ حکم فرمائے گا تو پھر چوموں گا۔ آج خود میری یہ جرت نہیں کہ میں حضور کے قدموں کو بوسہ دوں۔ اس محبوب کے کندھوں پر حسنین کریمین جلوہ گر ہیں، اور ان کے قدم اس سینے سے ٹکرا رہے ہیں جہاں 30 پارے قرآن نازل ہوا ہے۔ اتنے عظیم شہزادے جن کے لیے حضور ممبر چھوڑ دیں، خطبہ چھوڑ دیں، وہ شہزادے میدان کربلا میں شہید ہو گئے، سارا خاندان لٹ گیا۔ اگر آج بھی ہم تصور کریں کہ پورے خاندان کے مرد میدان میں جا کر شہید ہو جائیں اور ایک مرد بچے اور وہ بھی بیمار ہو، خواتین بچ جائیں، قافلہ سارا لٹ جائے، تو کیا حالت ہوگی؟ اور اتنے عظیم شہزادے، عظیم ہستیاں جو میدان کربلا میں ہیں، جنہوں نے قربانیاں پیش کر دی، آخری یہ کیا معاملہ کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اتنا بڑا کارنامہ کیوں ہو گیا، اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ کہ حضور کے کندھوں پہ بیٹھنے والے شہزادے جن کے ہاتھوں کو حضور چومتے تھے، جن کے سینوں کو حضور چومتے تھے، جن کے جسم کو حضور چومتے تھے۔ مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے فیصل آباد کے ایک گاؤں میں گیا تھا، تو وہاں ایک بوڑھا آدمی وہ مجھے آ کر کہنے لگا کہ آپ دعا کریں، میرے بیٹے کے گھر اولاد نہیں، یہ جل پتر ہوئے پوے جو پھر میرے ڈھیڑ تے لیٹے، میں نے وہ خواہش ہے پہ میرے ڈھیڑ تے لیٹے۔ حضور کے نواسے جو حضور کے کندھوں پر بیٹھ کے سیر کرتے تھے، نماز میں حضور کے نماز کی حالت میں حضور جن کے لاڈ لگاتے تھے، جن سے محبت کرتے تھے، جن کو مدینے کی گلیوں کی سیر کرواتے تھے، وہ شہزادے پھر اکیلے نہیں، علی اکبر بھی وہاں تباہ ہو گئے، علی اصغر بھی وہاں قربان ہو گئے، اور محمد قربان ہو گئے۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا حادثہ کیوں پیش آیا؟ وجہ کیا تھی؟ صرف اتنی وجہ ہے کہ یزید اسلام کے قوانین میں ترمیم کرتا تھا، نظام مصطفیٰ میں تبدیلیاں کرتا تھا، اس لیے امام علی مقام نے فرمایا کہ اس کو میں نے ووٹ نہیں دینا، میں نے اس کی حمایت نہیں کرنی۔ امام احمد بن حنبل کے علاوہ کسی نے یزید کو کافر نہیں لکھا۔ امام مقام نے یہ دیکھ کر کہ یزید اسلام کے قوانین میں ترمیم کر رہا ہے، تبدیلیاں کر رہا ہے، امام علی مقام نے یزید کی حمایت سے انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے ووٹ نہیں دینا۔ یہ پیغام نہیں آیا کہ آپ کے خلاف 7 کا پرچہ ہو جائے گا، آپ جیل میں بند ہو جائیں گے، کڑیاں لگ جائیں گی، آپ کو 6 سال کی سزا ہو جائے گی، 20 سال کی سزا ہو جائے گی، عمر قید ہو سکتی ہے۔ بلکہ امام علی مقام کربلا میں پہنچے تو مدینہ پاک کو چھوڑ کر، مکہ شریف چھوڑ کر میدان کربلا میں پہنچے، اور وہ جن کا مفتی صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ اجرا نشین، گوشہ نشین، اگر پردہ نشین بھی کہہ دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جو گوشہ نشین آج بھی اسلام کا تصور عجیب پیش کر رہے ہیں، اسلام کا عجیب حلیہ پیش کر رہے ہیں، اسلام کا تصور عجیب پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ درست ہے تو پھر امام حسین علیہ السلام نے مدینہ پاک کیوں چھوڑا؟ اور یہ
جناب پھر بہانہ بنانا کہ ہیلو جناب اس وقت ریلی جا رہی ہے اسلام آباد غازی صاحب کے حوالے نال غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے نال ریلی اسلام آباد جا رہی ہے. تسی کتنے ہو؟ جی میں اس وقت مدینہ پاک بیٹھا ہوں. بھائی آپ کو جب پتہ تھا کہ پاکستان میں غازی ممتاز قادری پھٹے چڑھ رہا ہے، اس کو سزا دی جانے والی ہے، تو پھر آپ کو کس نے کارڈ بھیجا تھا کہ آپ مدینہ پاک آئیں؟ حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا چلے جائیں کہ تم پاکستان چھڑ کے کربلا چھڑ کے مدینہ ٹر جائیں. نواسہ رسول، میری گل سمجھ آ رہی نا؟ بس ایک ہی میں گل کر رہی ہوں. نواسہ رسول جن کی شان یہ ہے کہ ان کے قدم حضور کے سینے سے ٹکرا رہے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہو کے مدینے کی گلیوں کی سیر کر رہے ہیں، وہ امام علی مقام مدینہ پاک چھوڑ کے، روضہ رسول کی زیارت چھوڑ کے، مدینہ پاک کی حاضری چھوڑ کے کربلا چلے جائیں اور ملک پاکستان میں میدان کربلا لگ جائے اور پیران نظام مدینہ پاک چلے جائیں. کون درست ہے؟ تھی سچے ہو کہ وہ امام علی مقام سچے نے؟ ملک پاکستان کے پیر سچے نے، مدینہ پاک جان والے، ہر روز عمرے کرنے والے، ہر روز حج کرنے والے. دو ساڈیاں سرکاراں 2 عمرے کر لینے، 10 عمرے کر لینے، 20 کر لینے، 50 کر لینے. جناب 150 عمرہ ہو گیا، ہوں 95 حج ہو گئے. اور امام علی مقام مدینہ پاک چھڑ کے حج نوں عمرے تبدیل کر کے کربلا چلے جان. پھر تیرے حج آلہ نے کہ کربلا جانا آلہ ہے. جو بندہ نواسہ رسول جب مدینہ پاک چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں، تو جو بندہ پیر ہو، خطیب ہو، جو کربلا چھوڑ کے مدینہ جائے، وہ کیا ہے؟ وہ کی ہے؟ وہ چاہے موڑا ہوئے، چاہے گلڈے والا ہوئے، چاہے موڑے والا ہوئے، جتنا مرضی ہوئے، سید ہوئے، چاہے غوث پاک دا پتریہ ہوئے، داتا صاحب دا پڑیواں ہوئے، وہ پھر کی ہے؟ تو جڑا انہوں مننے وہ کی ہے؟ جو کہیں یہ میں نے عملاً ذاتی طور پر میں نے، کسی نے مجھے بتایا نہیں، میں نے خود دیکھا ہے. اب میں زیادہ نام نہیں لیتا، میں نے خود دیکھا ہے سجادہ نشینان کو، جن کے بڑے بڑے نام آتے ہیں نا جی، ان کے بڑے خلیفے ہیں، ان کے بڑے پیر ہیں، ان کی بڑی روحانیت ہے، ان کا دین پر احسان ہے. میں نے انہیں خود بذات خود ان کے سامنے بیٹھ کے دیکھا ہے. ایک پیر صاحب نے میں دسیا نا کہ جناب ہے مسائل نے ناموں سے رسالے والے اور ملک پاکستان کیا کچھ ہو رہا ہے، تحریک لبیک تو پہلے انہوں نے مینوں کیا علی زندہ سلامت رہے، انہوں نے مینوں کہا کہ ٹھیک ہے اسی سارے مشورہ کر کے پھر دساں گے. اب جو شخص یہ کہتا ہے، ایک بھائی آ کے بتاتا ہے جناب جیڑی بچی کالج کری سی نا میں لا کے آیا، وہ تو فلانے بندے نال ٹر گئی، وہ لے گیا ہے، تو ہوں وہ کہتا ہے وہ کی ہو کہے گا جناب تو بھائی چھڈ میں مشورہ کر کے پھر دساں گا. لعنت تیرے مشورے پہ. اب تیرے اندر غیرت کیا ہے؟ تجھے غیرت کا علم ہی نہیں. اب اگر تو تجربی شروع کر دے، درود پاک شروع کر دے، جی میں تو عمرے پر جا رہا ہوں، اور تیرا عمرہ کد ہے؟ جی میں تو حج پر اب جا رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو تیرا حج کد ہے؟ تجھے اپنی عزت کا احساس نہیں، تو تیرا حج و عمرہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جو بھی ہیں، اگر ہمیں حضور کی عزت کا احساس نہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ امام علی مقام نواسہ رسول مدینہ پاک چھوڑ کے، مکہ شریف چھوڑ کے کربلا چلے جائیں، وجہ کیا ہے؟ صرف اتنی بات ہے کہ یزید کہہ رہا ہے میری حمایت کرو، مجھے ووٹ دو. 73 سال ہو گئے ملک پاکستان کو بنے ہوئے. 73 سالوں میں جتنے حکمران آئے، یزید نماز پڑھتا تھا، کبھی کبھی پڑھتا تھا، شراب پیتا سی. یہ 73 سالوں سے حکمران بننے والے کی کر دیں؟ یہ کلمہ نہیں پڑھتے بھائی، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ بھی مسلمان کہلاتا تھا. 73 سالوں میں جتنے حکمران ملک پاکستان میں آئے، یہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں.
اور امام علی مقام نے اس لیے انکار کر دیا کہ چونکہ یزید اسلامی قوانین میں تبدیلی کر رہا ہے، اب حسین اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اس کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ جب حسین علیہ السلام یزید کو ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ اسلامی نظام میں ترمیم کر رہا ہے، تو 73 سالوں تو لے کے ان تک حکمران کی کر رہے ہیں، کیا یہ ترمیم نہیں کر رہا ہے؟ کڑیاں نہیں چوڑا لوانیاں، کیا یہ ترمیم اسلام تے زبردست دبا نہیں؟ اسلام کی توہین نہیں؟ آرڈیننس جاری کرنے، کیا یہ اسلام کی توہین نہیں؟ کیا یہ شریعت کا مذاق نہیں؟ شریعت کے خلاف آرڈر پاس کرنے، آرڈیننس جاری کرنے، کیا دین کا مذاق نہیں؟ 73 سالوں سے یہ لوگ دین کا مذاق کر رہے ہیں، اور یزید بھی دین کا مذاق کرتا تھا۔ وہ دین کا مذاق کرے تو حسین علیہ السلام اسے ووٹ نہیں دیتے، یہ دین کا مذاق کریں تو جو سجادہ نشین انہیں بلا کے ان کی گود میں بیٹھے وہ کیا ہیں؟ جڑے انہوں نے مننا وہ کی؟ اس کے ذمہ دار ملک پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ رہا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہو رہا، تو اس کے ذمہ دار صرف حکمران نہیں، اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، درباروں والے۔ ہم نے مدینہ پاک کی عظمت کو، امام علی مقام کے مشن کو، کربلا کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں۔ اب صرف انہوں نے سمجھا ہے بچاریاں سرکاراں جو کہیں گے بھائی، جب حضور کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آ جائے پھر آپ یہ کہیں کہ جی میں میرا ابا کہے گا، جی میں اماں کہے گی، جی میں پیر کہے گا۔ آپ یہ بتائیں جو بندہ یہ کہتا ہے وہ مومن رہ جائے گا؟ اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس کا دین کے ساتھ واسطہ کیا ہے؟ کیا دین سے نماز، روزہ، حج، زکات، تسبیح، لوٹا مصلی، نظارات پر حاضری، کل خوانی، عرس مبارک، نعت، کتاب، نفل، حج، عمرہ، یہ دین ہے؟ صرف یہ دین ہے؟ اگر صرف یہ دین ہے تو پھر کربلا میں شہزادے کیوں کٹ گئے؟ پھر علی اصغر 6 ماہ کا شہزادہ کربلا میں کیوں شہید ہو گیا؟ علی اکبر کیوں شہید ہو گئے؟ اونا محمد کیوں شہید ہو گئے؟ صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شہزادے جن سے حضور اس حد تک محبت کریں کہ سجدہ بھی لمبا ہو جائے تو حضور پرواہ نہیں کرتے، لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھاتے کہ حسین نیچے گر جائے گا، اور جب حسین گرے گا تو پھر کائنات کہے گی کہ رسول نے حسین کو گرا دیا ہے، اور حضور سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں کہ حسین نہ گرے، اور دعا دیتے ہیں یا اللہ اسے صبر بھی عطا فرما، اسے اجر بھی عطا فرما، اور امام علی مقام کی استقامت کی دعا فرما رہے ہیں۔ کرامت وڈی گل نہیں، وہ لڑکا جو اعلان کروایا تھا ناصر آ گیا تھے اسٹیج پہ، کرامت اتنی بات نہیں، اصل بات تو استقامت ہے۔ اگر آج اس وقت اللہ کے نیک بندے، میں نے وہ بندہ اس لیے بلایا تھا یہاں کے، اس کی تقریباً 40 سال عمر ہے، جس کے والد نے آ کر میرے والد صاحب سے کہا تھا کہ پیلا کرما لیا، اس سے جناب پیر آیا بندہ وہ بد دعا پہ دینا بھی تیرا پتر کہیں نہیں ہونا، جو ہوتا ہے مار جانا ہے کہ مجھ مینوں دے، میرا چھت نہیں کوئی ٹھوک، وہ بورڈ تھلے بیٹھے سن، اتنے بروڈین شریف بورڈا سن، وہی ڈرائنگ روم سی، 2-3 بورڈاں امبا کے درخت، نما کے درخت، وہ ڈرائنگ روم سی، اتنے تھلے بیٹھے ہوئے سن، مسلے سے بیٹھے ہوئے پہلے اکثر لیک کر رہے ہیں، وہ صحیح پھیل جاتی سی، وہ ایمبولینس صحیح لگ جاتی سی ہاتھ، انہیں کیا نا بھائی وہ بدعا دینا بھی تیرا پتر کو نہیں ہونا تو ہوا تو مر جانا ہے، انہیں نے کاغذ پہ رکھ کے نا کوئی بسم اللہ نہیں پڑھی، لکھی نہیں، نہ کوئی دوسری لکھے، نہ آیت لکھی، نہ جناب کھانے بنا کے باقاعدہ تبھی لکھے، انہیں کاغذ رکھ کے نا انگوٹھا، میں نے باقاعدہ بلایا سے جنہیں وہ بندہ اتنی ہے، انہیں کاغذ رکھ کے انگوٹھے جو ریکھا لگ رہی ہیں پہچان دیں چور لگ گئے، قاتل لگ گئے، کافی لگ گئے، انگوٹھے کے نشانات کوئی ہوں نا، انہیں انگوٹھا رکھ کے نا انہیں طویل لپیٹ نہ کہہ لیا مر جا پورا کوئی بولی گئی تھی، انہیں کہا مر جائے اور آپ طویل جڑا اپنی سوانی کی گل جا کے کرتے میں نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرا تو نہیں دسی تو پھر اگلی گل کرنا، ادو الٹرا ساؤنڈ پاکستان جائے نہیں تو انہیں کیا طویل اپنی سوانی کی گل کرتے تو جہاں تیرے ہل انہیں پتہ لگے تو ہونا پتر ہی
کڑی نہیں ہونی. انہاں کہ جڑا تیرا پتر ہونا نا وہ دی کنڈ تے میرے اس انگوٹھے دا نشان لگا ہونا. سفر آباد کے کول پنڈ ہے وہ سفر نفر آگے ان راستوں نے جن پر کبھی گام جن کو دونوں مجھے روک روک پوچھا پھر بعض اوقات بندے پڑھ رہے ہیں نا انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ میں کی پڑھنا میرے پڑھنے آگے کی طوفان کی مات ہے انہوں نے نہیں پتا تھا میرے بزرگ والد صاحب پیر سید اصغر علی شاہ صاحب یہ پڑھ کے کھانا میرے والد صاحب بیٹھن کے بار بار سچی گل کرتے ہیں چھوٹا سا دسیا تھا کہ ایک گل بار بار کرنا تو مطلب لیکن ہوں سمجھ آئیے کوئی نماز بھی تو ایک چیز ہے جی بار بار پڑھی دی کوئی نہ کوئی تو کوئی گل ہے نا بچ وہ کہتے ہیں بڑے صاحب اتنے ننکانے سن تو ہوں تو روڈاں بڑی کمال بن گئی کارپیٹ روڈ بن گئے وہ رستے نہیں سن کے اتوں پیغام آیا کہ بیٹے صاحب جی میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ طبیعت ٹھیک نہیں تو میں انہوں نے لین واسطے گیا سا تو انہوں گڈیاں کاراں پنڈاں تو ملے سن ایسے ایک بڑا خوبصورت گھوڑا سی نکرا تے پشوری ٹانگا سی کمانیاں بڑا آرام دہ سی پھر میں لے گیا جتنی بڑی ڈر سن اتنے تلائی وغیرہ میں رکھ لی سی رضائی کہ دن بٹھا لیں گے تو لے گے وہ پھر میں اتنے ایک دن پہنچا نا تو وہ بس بیٹھے سن ایک اورن کا خادم سی وہ اپنے پنڈ لے کے جا رہا سی میں تو گزریا نا تو انہوں فرمایا اسماعیل اے ویکھ اصغر شاہ چل رہا مطلب یہ بات دے انہیں آخیا بھائی قبلہ پیر صاحب حضور بندے ہو بھی ہوں نے تو تمہیں غلط فہمی ہو گئی بھلیکھا لگ گیا انہیں آخیا وہ اپنی چیزوں کا بھلیکھا لگ جائے تو پھر میں ملیا تو پھر میں وہ تنگ سے بٹھا لیا گزارش پیش کر کے بے کر چلیے تو میں رستے لے کے آ رہا تھا انج ہے کہ میں کیونکہ ادھر بستر رکھا سی ادھر میں ابھی لے گیا انج میں پہلو ہی بٹھایا ہوا جب میں گل کی نا تو میں میری شعر یاد سی وہ انج فرش سی سامنے وہ بھی کرنا سی بیٹھے تو جب انہیں گل کی نا انج میں پہلو بٹھایا سی انج ٹانگا آ رہا سی کہ میں بہت شعر پڑھ کر پڑھتا تھا کہ ان راستوں نے جن پر کبھی گامزن تھے دونوں مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے
وہ گل کر دے گا نا تو میری سمجھ آئی کہ اینج محبت ہی آگے اینج لگ گئی. نہیں محمل منگتی خانہ کیونکہ ان لوگوں نے تصور ہی نہیں ہوتا نا. کدی مار پر لوگ گلا کر دینا بابا جی نے کوئی پریشانی سے نہ خوش رہنا تو میں کدی یہ تصور کرا نا میں سوچا نا کہ اتنا کچھ کیتا ہے کہ اپنے آپ کہ یہ مطلب تو چاہنا جنت ملے تو چاہنا ہے کہ نہ نکلے تو یہ گل سن کے بھی نا تصور کر کے میری اپنی چیخ نکل جاتی کہ یہ تصور کی ہے جنت ملے. یہ تو نہ محبت نہیں تدلیل ہے اس واسطے اسی کرنے ہیں تو کچھ ملے گا سلا ملے گا. نہیں محمل مگدی خانہ وہ اونٹ سے جا کچاوا ہوتا ہے انہوں کہتے ہیں محمل محمل نہیں محمل مگدی خانہ میں پیدل چلسا نال تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بال کہ چم دے وسنیک جے پچھن اے کون کوجی کنگال. نہیں محمل مگدی خانہ میں پیدل چلسا نال تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بال کہ چم دے وسنیک جے پچھن اے کون کوجی کنگال. وہ پنل دا دیس نا کیشم وہ دا وطن کیچم. نہیں محمل منگدی میں نہیں کہتی میرے اتنے بٹھا لے کچاوے نہیں محمل منگدی خانہ میں پیدل چلسا نال تیرے جوڑے صاف کرن دے لئی میرے حاضر سر دے بال کہ چم جدو اتنے پڑھ جاواں گی پھر انہوں نے پوچھنا نا کہ چم دے وسریق جے پوچھن اے کون کوجی کنگال سردار تو اے نہیں آگ چھڑی میرے اٹھاں دی چروال. تحریک لبیک کے کسی عہدیدار کا قائد سے لے کر کارکن تک کسی اور کا کوئی مقصد نہیں. نہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں کڑیاں لگ رہی ہیں ہم جیلوں میں جا رہے ہیں مقدمات بھگت رہے ہیں دن رات تیرے نبی کے نعرے لگا رہے ہیں ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں کہ ہمیں اس کا صلہ چاہیے. ہم صلہ تو مانگتے ہی نہیں ہم اجر اس کا مانگتے ہی نہیں. سردار تو یہ نہیں آپ چھڑی میرے اٹھاں دی چروال یہ مقصد ہے. اور یہ جو بات ہے نا آپ اس بات سے گھبرائیں نہیں کہ حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جلد سے کینسل کر دیں گے ہم 4 شیڈول لگا دیں گے مقدمات کر دیں گے. ہم مقدموں کو سمجھتے کیا ہیں ہم کڑیوں کو سمجھتے کیا ہیں. ظلم جنہ بھی تکڑا صحیح ظلم جنہ بھی تکڑا صحیح بغاوت کون ڈک سکتا ہے کہ جنن تک نائیں سیدہ دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں ہم سے مراد یہ کہ تمام کارکنان تحریک لبیک یا رسول اللہ قائد تحریک امیر المجاہدین صاحب جملہ اشکان رسول جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں جیلیں یہ کڑیاں یہ تھانے یہ پرچے یہ ایجنسیاں ہمیں ڈرا نہیں سکتی. جو کچھ ہم پہلے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باپ. سیدہ زینب نے فرمایا سی بھئی جو کچھ ہوں پھر ہون دے
جب امامیہ مقام نے مشورہ لیا نا کہ جڑا آپ نے جو کچھ آپ نے بیان فرمایا وہ دا مفہوم ایسی کہ پراج جو کچھ ہوندا ہے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں پر گل رہ جائے باپ دی جب تک ہم زندہ ہیں لاکھ پرچے ہوں لاکھ مقدمے ہوں ایجنسیاں 1 2 4 5 7 نہیں 1 لاکھ ایجنسی بن جائے پھر بھی ہم حضور کی طرف پر پہرا دیں گے ظلم جنہ بھی تکڑا سہی بغاوت کون ڈک سکتا ہے جدوں تک نہ ہے سجدہ دا سخاوت کون ڈک سکتا ہے خضر سچائی خضر گیا وہ کہنا سی خواجہ محی الدین صاحب کا انتقال ہو گیا سخت میں جا رہے ہیں خضر سچائی دے پیکر خضر سچائی دے پیکر کدے مجبور نہیں ہوتے خضر سچائی دے پیکر کدے مجبور نہیں ہوتے یہ سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے تلاوت کون ڈک سکتا ہے صرف اتنی بات میں کرنا چاہتا تھا میں گل کرنا کہ سب سے بات پور بنیادی جو بندے نے وہ قتل ویسے ساڑھے علاقے تھی وہ انہوں نے تعلق سی انہیں والد نے آ کے پیر صاحب نے کیا کہ حضور میرے بیٹے کا نام نہیں 302 چاہ گئے تو پرچہ ہو گیا تو نامزد پرچہ ہے دعا فرماؤ میرے بیٹے کا قصور کوئی نہیں بالکل کوئی قصور نہیں کوئی ادیاپت سے جائے بیٹھے ہیں پھر تفتیش ہو رہی ہے میرا بیٹا اس کا بالکل بے گناہ پیر صاحب ان کے آپ جو دعا کرنا اللہ تعالیٰ فکر فرمائے گا اوپر ایک پھر آیا پھر ان تعویذ کر کے جاتے ہیں تعویذ تو کول رکھیں کیونکہ وہ پنڈ انہوں نے ساڑھے علاقے سی وہ پیر صاحب پھر آدھے جانا انہوں نے دل جوئی واسطے اتنے اسٹاف ضرور کرنا ہے ادھر آدھے جانے ضرور ملنا ہے ملاقات کرنی ہے کی آ رہا ہے جب حوصلہ دینا ہے وہ ایک دن تھانہ مانا سے تو سفرآباد نہیں سی اسے تفتیش سی تفتیش تو بعد وہ واپس آیا تو پیر صاحب اپنے اسے آستانے سن دادا جی رحمت اللہ مزار شریف تھے اتنے کمرے سے اثر تو بعد نا جائے نماز تھی اتنے ہی لیٹ گیا جب بستر پہ لیٹے سن سردیاں دن سن وہ فقیر حسین بندہ آیا جا بیٹا سی ناصر علی وہ نام ناصر علی تھور علی زندہ سلامت موجود ہے کتاب سے لکھنے کی لوڑ نہیں تھی موبائل سے بندہ فون کر لینا پھر وایاں والی پنڈ ہے تو بندے نے گل کروا ناصر تور وہ والد نے کیا بھی جناب مہربانی فرماؤ وہ واپس آئے تفتیش تو باہر ساڈا پیر صاحب کا خادم سی طالب حسین وہ باہر جو تھے انہیں مل کے انہیں کیا کہ پیر صاحب نے ملنا سی اچھی نے انہیں کہا جی بالکل اچھی نے اندر لیٹ گیا سن لیکن ستے ہوئے جاگتے گئے سن ان کا 10 روپئے جو اجازت مل کی ملاقات کر لیں انہیں جا کے دسیا وہ چونکہ اس علاقے پیر صاحب پیری مہندی کا بھی تعلق بھی سی کچھ تھوڑا دوستی کا تعلق بھی بالکل اس علاقے کے مثبت والے ہر روز ملاقات ویسے انہوں نے پرواہ کو نہیں سی کرے بندہ آ گیا نا بیٹھے ہیں ایک بندہ اتوں آ گیا منسٹر صاحب آ گئے بندے بیٹھے نے تبھی لے رہے ہیں مسکین بیچارے کوئی بندے عام جو بندے جو چودھری بندے آ رہے ہیں بتاؤ کپڑے
زمین چکی ہے جائیداد کار آمد بندہ ہے اثر سفر آدمی دے جلا دے دور آدمی کرنی تو ان کے بندے سارے بیٹھے تھے بندہ تو آ گیا نا تو انہیں کہا کہ نہ دیکھ آؤ فارغ کر دو انہوں نے دیکھا نا انہیں آخیا جی بیٹھے نے یہ کہہ رہے ہیں تو بڑا چودھری آ گیا بہ جاؤ اتنے یہاں نے پہلے فارغ کر لی پھر تیری گل سن لیں گے یہ انہوں نے اپنا مزاج سی یہ انہوں کا مزاج نہیں سی بلکہ یہ مزاج رسول ہے کل بھی جا کے دسیا جناب باہر بائیں والے بندے آئے ہیں ناصر کا بارے وکیل صاحب سے وہ ملنا چاہتا ہے انہیں کہ بلا لیا اندر گئے لیٹے سن گئے ملیا انہیں دسیا پھر اسی تفتیش تو آ رہے ہیں مانا بل تھانے تو اس جناب علی مدئی بھائی صاحب میں بھی کی ہوا پھر انہیں کہ مدئی نہیں مانتا پیا تو ہم تویز لکھ کے دیتا سی انہیں کہ جی وہ واپی ہے تویز ناصر ہی کوئی نہیں ہوتے وہ آدھا کی ہے وہ آدھا بھی میں نہیں مننا میں نہیں چڑھنا وہ لیٹے سڑنا وہ لیٹے اٹھ کے بہ گئے انہیں آخیا وہ نہیں چڑھتا تو نہ چھڈے اس تو چھڑا لیں گے جنہوں نے عرس مبارک ہے یہ تو ان کا حق بھی ہے جس سے بتایا کہ نہ رہنے لگے یہ سارے واسطے انتظام ہے ناصر پور بھی وکلا بیٹھے ہیں تو کامران اول صاحب تو شبیر وال فکر صاحب دونوں وکیل نے بڑے دنوں نال بھی گل ہے کامران صاحب انہوں نے سس بھی ایم پی اے رہی ہے تو سسر بھی سہرا بھی ایم پی اے رہا کسی پارٹی میں کوئی تعلق نہیں بڑے عرصے نے یہ بے چین نے کہ میری ذمہ داری کوئی تحریک لبیک لائی جائے اور میں دفتر دسیا سی لیکن انہوں نے پھر نمبر کیا فیض صاحب نے میں کہ نمبر انہوں نے نہیں دینا آپ ہی لان وہ گل کرا اج پھر اتفاق آ گئے اس واسطے نہیں کہ وکیل نے یا ناصر سوکھ ہے انہوں نے شاستری ایم پی اے سی سہرا ایم پی اے سی تاہم واسطے انہوں نے نام لیا اس واسطے کہ انہوں دل اندر عشق رسول ہے کہ سارے نال شامل ہونا چاہتے اس واسطے ذکر کیا اس کو ذکر کیا ابھی خوش آمدید کہنے ہیں کہ شبیر بال فکر صاحب کبھی ٹکٹ ہولڈر نے تحریک لبیک یا صلی اللہ علیہ کا 100 بتا لیجیے ہلکے چاہیے اسی انہوں نے ہلکے چاہیے یا یہ سارے ہلکے چاہیے وہ پھر 302 دی نہ پرچہ بیل ہوئی کہ ناصر طور ایک دن بھی جیل نہیں گیا بار بار فرق ہو انہیں فرمایا سی بھی نہیں جی نہیں چھڑتا تو نہ چھڈے ابھی اس کو چھڑا لا اور کئی طرح بڑا بڑا کوئی مسئلہ بن گیا نا میں جناب نے پوچھا سی نا تو انہیں آخیا میں میرا پیر نہیں میں فقیر بھی ہوں میں میرا پیر ہی نہیں میں فقیر بھی ہوں تو یہ فقیر خوش ہو جان نا تو پھر نسل تار دیں تو جی بگڑ جان نا تو پھر انج بھی واڑ دیں اپنی ان کی میں نے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ان کا فیض ہی ہے ورنہ میرا مجھ میں کوئی نہ کوئی عمل ہے نہ میں کوئی وزیر کرتا ہوں انہوں نے کیا جو کچھ کرنا تھا نہیں کرنا اس وقت مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑا اعزاز ہے اگر کوئی بندہ یہ کہنا کہ میں 2 ارب روپیہ پیش کرتا ہوں آپ مجھے نائب امیر بناتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا اور میری 2 ارب 4 ارب دے دیتا ہوں 1 خرب دے دیتا ہوں 100 ارب روپیہ دے دیتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دے دیں جب میرا جی چاہے جس طرح کی میں مرضی بات آپ سے کر دوں آپ مجھ سے کر دوں ایسا ہو سکتا ہے جی نہیں ہو سکتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کوئی ایک بندہ 1 خرب روپیہ بھی دے تو نائب امیر نہیں بن سکتا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے اس میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعزاز ہے
واقعہ تھا، بہت بڑا اعزاز ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کہنا یہ چاہ رہا تھا 14 صدیاں بعد اگر ان کی اولاد میں سے دنیا میں رہنے والے آنے والے بندے اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح ان کا وہ زبان سے کہہ دیں تو ایسا ہو سکتا ہے. میں جتنی 2-4 ایکڑ زمین ہے، اگر کوئی کمرشل ہے تو اوپر ہے، قیمتی ہے، وہ میں ایک بندے کے نام کر دیتا ہوں، وہ پاکستان میں دوڑے کلگیاں کو جائے نا، وہ نہ تو جناب کسی بندے نے کہے بھائی جہاں بچہ پیدا ہونا ہے اپنا انگوٹھے کا نشان لا دے، تو کان سے لگا ہوئے ساری جائیداد اس پیر کے نام کوئی کر دے، نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں. لیکن انہوں نے فرما دیا تو ایسا ہو گیا ہے. امام علی مقام کی اولاد میں سے 1400 سال بعد اگر کوئی بندہ کہہ دے، جو کہہ دے وہ ہو سکتا ہے، ناممکن ممکن بن سکتا ہے. تو جب خود امام علی میدان کربلا میں تھے، اگر وہ چاہتے تو نہر فرات امام علی مقام کے قدموں میں آ سکتی تھی. اگر وہ چاہتے تو 70,000 یزیدی فوج کی تلواریں ان کے گلے کاٹ سکتی تھی. لیکن امام علی مقام نے ایسی کوئی دعا نہیں کی، بلکہ قاسم و عباس دے کے وی نہیں سید ہاریا، تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں باریا. آخر یہ کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ قاسم و عباس دے کے وی نہیں سید ہاریا، تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں باریا. اے جنہوں کو بندہ کہنا بھی انہیں جہاں بھی انہیں پرائیاں دیکھنیاں نے، انہیں ڈنگر بیچ چڑے نے، میں نہ بھی ایسا کڑا کروں نہیں کروں. یہ نہیں کہ لوکاں کی جانا ہوتا، لوگوں کی جانا ہوتا. ایک گھڑی بابے علی جناب کے سارے سارا تحریک نظام لوگ چلا دے رہے ہیں، اسی کون چلانا رہے، یہ سائیں چلا دے رہے، سائیں چلا دے نا. انہوں نے آپ ہی دیتا ہے. یہ میں ٹیڑھا میڑا ہوتا جی، میں کئی بار میرے بچے بیچارے لوگ لگے سبزے جا کے علاج کروا رہے ہیں، نہ یہ بول رہا ہے، نہ یہ دودھ چھٹا کر رہا ہے. پھر اگر انہیں کوئی زندہ بھی پھر یہ تو بہت بڑا کرم ہے نا، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نگاہ شفقت ہے. تیرے کرم سے میری سلامت ہے زندگی، تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. بالکل تیری گل. امام علی کا مقام میدان کربلا میں یہ سارا کچھ قربان کر دیا. آپ تصور کریں کہ وہ شہزادے جو جوان تھے انہیں اجازت دی، وہ چل کر میدان کربلا میں گئے، شہادتیں پیش کی، اور جو شہزادہ چل کر نہیں جا سکتا تھا امام علی مقام ہاتھوں پہ اٹھا کر لے آئے. اور امام علی مقام کو پتا تھا کہ کیا ہوگا. علی اصغر جیسا شہزادہ بھی شہید ہو گیا. یہاں تو لوگ جیلوں میں گئے نا جی، انہوں کے جناب لکھ کے دے دیو تو نکال دینے. کوئی بیچارے پیر گفتی متقی پرہیزگار تیرا تقویٰ کی ہے، یہ
پرہیزہ کی ہے، یہ تصویر لوٹا مسلح کی ہے، یہ شک کی ہے، کٹی پاگل کہوں جا او جناب کتوں جی ان کو اس سے بعد نفرے لفظ استعمال نہیں کریں گے، آدمی استعمال کر رہے چلے حق خطیب نہیں ہے کہ انجی حق خطیب نہیں ہے تو انجی خطیب حق خطیب کٹے پاگل ہو جناب اسے جناب سپیکر دے کھکا میں بوتلہ کھول دو، پھر سپاہی آ جا ملتانوں بوتلہ کھول دو شاہی جناب اس سے آ گیا چلو جی کہنا چلیے اس کو وہ ساری تھکا بوتل پائے گا مسلمان ہوتا یہ تو بس ساڑھا دے صحابی ڈنگرہ ایمان تے عشق رسول تعلیم تے اہل اتنی میدان کربلا امام علی مقام نے تے دین ہے بھی امام علی مقام نے دسیا ہے کہ حجرت بہ کے 50 حج کرنے 100 عمرہ کرنا دین ہے نہیں، دین دی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کرنا دین ہے وے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ملک پاکستان کے قیام سے لے کر 73 سالوں میں کس حکمران نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا اعلان کیا ہے؟ جو بھی حکومت آئے ہر حکومت عاشقان رسول کے مخالف ہے، غلامان رسول کے مخالف، نظام مصطفیٰ کے حامیوں کے مخالف، اور یزید بھی نظام مصطفیٰ کے مخالف تھا، اور یزیدی سارے سپاہی جو 70,000 فوجی آئے کوفیوں کے سمیت وہ سارے کہتے تھے جناب اجی تے نوکر ہاں، اجی تواڈے ہاں، اجی تے خادم ہاں، اجی تے کلمہ پڑھے ہیں۔ اور جب یزید کا آرڈر آ گیا پھر سارے کوفی پیچھے ہٹ گئے، سارے فوجی، سارے سپاہی، ساری پولیس آنکھیں بدل گئی۔ نہیں جناب میرے والد صاحب تواڈے والد صاحب تنویر پیر صاحب میں ویسے پتہ ہاں کہ جو بھی ہے لیکن میں تواڈا خادم ہاں جی بسم اللہ ڈپٹی صاحب نے تو تھوڑا دادا جی جان دے تواڈے علاقے نے وہ جناب فخر آباد کوئی فریز پایا تو انہوں نے فلانا لڑکا جناب وہ آج کل اے سی ہے مجسٹریٹ ہے فلان لڑکا یہ سارے جناب بزرگوں نے مننا یہ ماں بڑی منتی والد صاحب کا دادا جی کا تو جناب ملاقات کرو وہ کہ جناب سارے نوکر ہیں، زبان سے نوکر ہیں، کوفے والے زبان سے نوکر تھے، لیکن جب یزید کا آرڈر آ گیا تو پھر کوئی ایجنسی والا حسینی نہیں بنا، کوئی پولیس والا حسینی نہیں بنا، کوئی کسی محکمے والا حسینی نہیں بنا، پھر یزید کا آرڈر ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ یہ اس وقت تک ہمارے ہیں جب تک اوپر سے آرڈر نہیں آتا، جب اوپر سے آرڈر آ جائے تو پھر یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم جناب ہو رہے ہیں اسی اور کی سنت ادا کر لی تیار ہیں، پھر یہ نہیں کہنے پہ بڑھتی پئی ہے، پھر کہ نہیں جناب بابا جی تھوڑی مہربانی کو نوکری نہ دے تیری چپ چپ کر دیں گے پیر صاحب اسی کو نوکری نہ تھی بھائی جو طریقے آپ ہی گڈی کی بیٹھ آپ کڑی نہیں مل آپ اس لیے کہ یزید کا آرڈر آ گیا اوپر سے، جب تک آرڈر نہیں آیا تھا یزید کا ہم حسینی تھے، پیر صاحب اب چونکہ یزید کا آرڈر آ گیا ہے اب تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ اب ہماری مجبور لیتے ہیں تو ہم نے اس کا آرڈر مان لیا۔ کیونکہ پاکستان میں جو لوگ آج تک وہ چاہے سید ہوئے، پیر ہوئے، خطیب ہوئے، مفتی ہوئے، شیخ العزیز ہوئے، جڑا سابقہ حکومتوں کی موجودہ حکومت کی حمایت کرتا آ رہا ہے، ایمان نال دسو حسینی ہے کہ سارے تک کیا ہے حسینی نے؟ انہوں نے تو صرف حکومت کا آرڈر ماننا ہے۔ جب پہلے سید ہاں
نہ سید، نہ حافظ، نہ قاری، نہ خطیب، اوپر سے آرڈر آ گیا آپ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پیران نظام اگر یہ سارے پیر اگر مومن ہوتے نا آسیہ شہر بار میں بھی جانا، انہوں نے مننا ہے سارے مومن ہوتے، غازی ممتاز قادری صاحب نے پھٹے نہیں چلنا۔ یہ ساری تباہی کیوں ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ آئندی یہ منزل سے بے خبر ہوں مگر جا رہا ہوں، چلن دے، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، پھر ہمیں جا رہے ہیں۔ بہرحال گفتگو لمبی ہو گئی ہے، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے ہیں کہ ملک پاکستان میں 73 سالوں سے میدان کربلا لگا ہوا ہے، ہر 5 سال کے بعد بھیس بدل کے یزید آتا ہے، اور ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے غلامان رسول کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ بابا جی کی قیادت میں میدان عمل میں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا پوری امت کے سامنے، بالخصوص ملک پاکستان میں رہنے والے کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے اور یزید کا پرچم بھی پڑا ہوا ہے۔ اب ملک پاکستان میں رہنے والوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یزید کا پرچم اٹھانا ہے کہ وہ حسین کا پرچم اٹھانا ہے، اور حسینیت کا پرچم بلند کرنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ مبارک کرے۔ اور میں امید کرتا ہوں کامران اولد صاحب جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، جو عرصہ دراز سے اس امید پہ ہیں کہ مجھے تحریک لبیک میں میری کوئی ذمہ داری لگائی جائے تاکہ تحریک کا کام بہتر ہو سکے، میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو کو سن کر یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو جن سے میں نے اپنے موقف کو بیان کیا ہے، اپنا نظریہ پیش کیا ہے، میری اس نظریے کو وکلاء بھی اور آپ لوگ بھی امید ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ تحریک چاہتی کیا ہے، تحریک کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو عالم کفر کی بات ہے نا جی، یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے۔ حضور کی عزت اور ناموس کا پرچم بلند کرنا، حسینیت کا پرچم بلند کرنا، کیا یہ انتہا پسندی ہے؟ کیا یہ دہشت گردی ہے؟ کربلا میں شہزادے خود شہید ہو گئے، اب کہنا کہ یہ کربلا والے دہشت گرد ہے۔ تحریک لبیک والے تو گرفتار ہو گئے، شیلنگ تحریک لبیک والوں پر، تحریک لبیک کے 8 لوگ شہید ہو گئے، پولیس کا تو ایک بھی نہیں مرا۔ پولیس کا ایک بندہ بھی نہیں مرا، ہمارے 8 بندے شہید ہو گئے، پھر بھی دہشت گرد ہم، 6 مہینے جیلوں میں ہم رہے، پھر بھی دہشت گرد ہم، لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہوئے، روزانہ کی تاریخیں ہم نے بھگتی، پھر بھی دہشت گرد ہم۔ غازی ممتاز قادری ہمارا تختہ دار پہ لٹک گیا، پھر بھی دہشت گرد ہم۔ آسیہ ملونہ کو تم نے بیرون ملک بھیج دیا، گستاخ رسول کو، ملونہ کو، پھر بھی دہشت گرد ہم۔ جو جناب ایسے اجلاس سے سر مجبور کر کی مجبور کون کر رہے ہیں، یہ نام دین چھڑا دو، پھر دین چھڑ دیں گے۔ بھائی تحریک لبیک والے غلامان رسول یہ کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن حسینیت کا پرچم سر رگو نہیں کر سکتے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول
اللہ کے لوگ قائل سے لے کر کارکن تک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور آپ جو خفیہ رپورٹیں لے رہے ہیں نا، آپ کی ایجنسیوں میں بھی ہمارے بندے ہیں۔ اگر تمہارا بندہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ تمہارا بندہ کون ہے، تو پھر ہمارے بندے بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو میں آپ کی طرف سے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں پوری امت غلامان رسول کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ ہم تو حضور کی عزت اور ناموس کا پرچم بلند کرنے والے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی عزت اور ناموس کا پرچم ہم نے بلند کیا ہو، ہم حضور کی عزت پر پہرا دے رہے ہوں، اور ہمیں گولی لگے اور ہم اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ پرچے، یہ جیلیں، یہ ہتھکڑیاں، مقدمے، یہ صحبتیں، یہ تکلیفیں، اے تے اس بندے نے سناؤ نا جڑا ڈردا ہوئے موت تو، تحریک لبیک یا رسول اللہ والے تو اپنی جان ہاتھ کی تھیلی پہ رکھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بے شک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک